بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، نویں جماعت کے ریاضی مضمون کے اس MCGM VTC آن لائن ویڈیو سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ بچوں، آج کے سیشن میں ہم نویں جماعت میں ریاضی حصہ 2 میں یہاں پر بات کریں گے ضربۃ الاضلاع کے بارے میں، اور آج کے سیشن میں خاص طور پر ہم ضربۃ الاضلاع میں یہاں پر متوازی الاضلاع کے لیے جو آزمائشیں ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں یہاں پر متوازی الاضلاع کے لیے آزمائشیں، اور اس کے ساتھ میں ہم جو ہے تو 5.2 جو ایگزرسائز ہے اسے بھی یہاں پر حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں متوازی الاضلاع کے لیے آزمائشیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جس ضربات الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں متماثل ہوتی ہے تب وہ ضربات الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس ضربات الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی جوڑیاں متماثل ہوتی ہے تب وہ ضربات الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔ جس ضربات الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں وہ ضربۃ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس ضربات الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی ایک جوڑی متماثل اور متوازی ہوتی ہے تب وہ ضربۃ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر مزید وضاحت دیکھیں گے۔ اس میں ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ضربۃ الاضلاع میں مقابل کے اضلاع کی جوڑیاں متماثل ہو تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، جیسے کہ آپ اس شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ PQRS جو ہے تو ایک ضربۃ الاضلاع ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع QR متماثل ہے ضلع PS کے، اسی طرح سے ضلع SR متماثل ہے ضلع PQ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ PQRS جو ہے تو ایک متوازی الاضلاع ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے تو ایک عمل کرنا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں جو ہے تو PR یہ جو ہے تو ایک یہاں پر اس طرح سے وتر جو ہے تو PR اس طرح سے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر ثبوت کیا ہے، تو ثبوت ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے دو مثلثیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ایک مثلث SRP ہے اور ایک مثلث QRP ہے نا، اس طرح سے دو مثلث ہم یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ دیا ہوا کیا ہے، تو دیا ہوا ہے کہ PS جو ضلع ہے وہ متماثل ہے ضلع QR کے، اسی طرح سے جو ضلع SR ہے وہ متماثل ہے ضلع QP کے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ PS جو ہے تو یہ متماثل ہے QR کے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ PQ جو ہے تو یہ متماثل ہے SR کے، ہے نا، یہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ دیا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو PR ہے یہاں پر، یہ جو ہم یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ ایک مشترکہ ضلع ہے نا، تو PR یا RP جسے کہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ مشترک ضلع ہے، ضلع PR جو ہے تو متماثل ہے ضلع RP کے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ متماثلت کی ضلع آزمائش کے تحت تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ مثلث SPR جو ہے تو متماثل ہوگا مثلث QRP کے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پر مشترک ضلع ہے اس کے بنا پر ہم دیکھیں کہ متماثلت کی ضلع آزمائش کے تحت جو مثلث SPR ہے وہ متماثل ہوگا مثلث QRP کے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اب کہ میم نون زاویے کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ زاویہ SPR متماثل ہوگا
زاویہ کیو آر پی کے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی آر جو دیا ہوا ہے، یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ کس کے؟ کیو آر پی کے، یعنی اس زاویے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو زاویہ پی ایس آر ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو زاویہ ہے، یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ پی آر کیو کے، اس زاویے کے، ہے نا، اس طرح سے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو ہے تو میم زاویے کے تحت، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زاویہ ایس پی آر اور زاویہ کیو آر پی خط تقاطع پی آر اور قطع پی ایس اور قطع کیو آر سے بنے ہوئے متبادلہ زاویے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ایس ہے وہ متوازی ہوگا ایسا کیو آر ضلع کے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر پی ایس جو ہے یہ متوازی ہوگا کس کے؟ کیو آر کے، ہے نا، اس ضلع کے یہ متوازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہمارا ہوگا کہ پی ایس جو ضلع ہے وہ متوازی ہے ضلع کیو آر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر کہ متوازی خطوط کے متبادلہ زاویوں کی آزمائش کے تحت اس طرح سے، تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ پی آر ایس اور زاویہ آر پی کیو خط تقاطع پی آر کے قطع پی کیو اور قطع ایس آر کے ساتھ بنائے ہوئے متبادلہ زاویے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم پوائنٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ متبادلہ زاویوں کی آزمائش کے تحت کہ زاویہ یہاں پر ضلع پی کیو جو ہے تو متوازی ہے کس کے؟ ضلع ایس آر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر، یعنی مساوات نمبر 1 اور 2 کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ تعریف کے مطابق کہ جو پی کیو آر ایس ہے وہ ایک متوازی الاضلاع ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی دونوں جوڑیاں متماثل ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پر اسے دیکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ دیا ہوا ہے کہ ای ایف جی جو ہے اس ضربۃ الاضلاع میں ایچ جو ہے تو متماثل ہے ایف کے، ٹھیک ہے۔ زاویہ اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایچ، یہ جو ہے تو متماثل ہے کس کے؟ زاویہ ایف کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بچوں کہ یہاں پر ای ایف جی جو ہے تو یہ ایک ضربۃ الاضلاع ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک ضربۃ الاضلاع ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ ایچ متماثل ہے زاویہ ایف کے، اور زاویہ ای جو ہے تو یہ متماثل ہے کس کے؟ زاویہ جی کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ جو ای ایف جی جو ہے تو یہ ایک متوازی الاضلاع ہے۔ تو یہاں پر ہم نے فرض ثبوت میں ہم نے فرض کیا کہ زاویہ ایچ جو ہے تو برابر ہے زاویہ ایف کے برابر وائی، اور زاویہ ای برابر ہے زاویہ جی کے برابر ایکس، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں پر فرض کیا ہے۔ تو ضربات الاضلاع کے تمام
زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ جو ہے تو 360 درجے ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس ضربۃ الاضلاع EFGH میں ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ F جمع زاویہ E جمع زاویہ G جمع زاویہ H برابر 360 درجے. تو زاویہ E کتنا ہے؟ X ہے. F کتنا ہے؟ Y ہے. ٹھیک ہے. G کتنا ہے؟ X ہے. اور H کتنا ہے؟ Y ہے. تو ہم نے یہاں پر لیا کہ X جمع Y جمع X جمع Y جمع 360. ٹھیک ہے. تو X جمع X کتنا ہو جائے گا؟ X جمع X ہو جائے گا 2X, اور Y جمع Y کتنا ہو جائے گا؟ تو 2Y از اکول ٹو 360 ڈگری. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں یہاں پر X جمع Y برابر کتنا ہو جائے گا؟ 180 درجے ہے نا. ٹھیک ہے. اسے جب ہم مختصر کریں گے یہاں پر تو ہمیں یہ 180 درجے ملے گا اس طرح سے. تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ GH برابر کتنا ہو جائے گا؟ 180 درجے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ G اور زاویہ H خط تقاطع HG کے قطع HE اور قطع GF کے ساتھ بنائے ہوئے داخلہ زاویے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ضلع HE ضلع GF کے متوازی ہے. ٹھیک ہے. متوازی الاضلاع کے یا متوازی خطوط کے لیے داخلہ زاویوں کی آزمائش کے تحت. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ G جمع زاویہ F برابر 180 درجے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ضلع HG جو ہے تو متوازی ہے کس کے؟ ضلع EF کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری مساوات نمبر 2 ہے اس طرح سے کہ متوازی خطوط کے داخلہ زاویوں کی آزمائش کے تحت. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کے بنا پر ہم دیکھیں یہاں پر کہ تعریف کے مطابق EFGH جو ہے تو یہ ایک متوازی الاضلاع ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ضربۃ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کریں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس ضربۃ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں تو وہ متوازی الاضلاع یا وہ ضربۃ الاضلاع جو ہے تو متوازی الاضلاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے. تو یہاں ہم شکل میں مشاہدہ کر رہے ہیں بچوں کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ ABCD جو ہے تو ایک ضربۃ الاضلاع ہے اور اس کے وتر ایک دوسرے کی نقطہ E پر جو ہے تو تنصیف کر رہے ہیں. کہاں پر؟ نقطہ E پر یہاں پر تنصیف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کرتے ہیں یعنی کہ جو قطع BE ہے وہ متماثل ہے قطع DE کے. قطع BE جو ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ متماثل ہے کس کے؟ DE کے. اس کے متماثل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے AE جو ہے تو یہ متماثل ہے کس کے؟ DE کے. ٹھیک ہے. اس کے یہ متماثل ہے. تو ہم دیکھیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ہمیں کہ جو ضربۃ الاضلاع ABCD ہے وہ ایک متوازی الاضلاع ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں یہاں پر ثبوت سب سے پہلے کہ یہاں پر جو مثلث AEB ہے مثلث AEB یہ جو مثلث یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ مثلث. ٹھیک ہے. اور مثلث CED یہ جو مثلث ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں مثلثوں میں ہم دیکھیں گے دیا ہوا کیا ہے. اس میں دیا ہوا ہے کہ قطع AE متماثل ہے کس کے؟ قطع CE کے. قطع AE یہ جو قطع ہے یہ قطع متماثل ہے کس کے؟ قطع CE کے. اس قطع کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راسی متقابلہ زاویے
جو ہیں وہ متماثل ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ اے ای بی، یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماثل ہے زاویہ سی ای ڈی کے، یعنی اس زاویے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ دیا ہوا ہے کہ قطع اے ای متماثل ہے قطع سی ای کے، ٹھیک ہے۔ کیا دیا ہوا یہاں پر دیا ہوا ہے کہ قطع بی ای جو ہے تو یہ متماثل ہے قطع ڈی ای کے، ٹھیک ہے۔ بی ای دیکھیں گے ہم یہاں پر، یہ جو بی ای ہے یہ قطع متماثل ہے کس کے؟ قطع ڈی ای کے، اس کے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس طرح سے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متماثلت کی ذیل آزمائش کے تحت کی یہاں پر جو مثلث اے ای بی ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پر مثلث اے ای بی، یعنی یہ جو مثلث ہے یہ مثلث میں ہم دیکھیں گے یہاں پر اے ای بی، یہ جو مثلث ہے اے ای بی، اس مثلث میں یہ مثلث جو ہے تو متماثل ہوگا مثلث سی ای ڈی کے، سی ای ڈی کے، اس مثلث کی یہ مثلث جو ہے تو متماثل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میم میم نون زاویے کے تحت کہ زاویہ بی اے ای جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ ڈی سی ای کے، کون سا؟ زاویہ بی اے ای جو ہے تو یہ جو زاویہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ ڈی سی ای کے، اس زاویے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ بی اے سی جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ ڈی سی اے کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی خط میں واقع نقاط ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متوازی خطوط کے لیے متبادلہ زاویوں کے آزمائش کے تحت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ جو اے ڈی ہے، قطع اے ڈی جو ہے قطع اے ڈی جو ہے یہ قطع متوازی ہے کس کے؟ بی سی کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک کی بنا پر کہ قطع اے بی جو ہے تو متوازی ہوگا ڈی سی کے، ٹھیک ہے، یہ ڈی سی کے جو ہے تو یہ اے بی یہ جو ہے تو متوازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 2 یعنی مساوات نمبر 2 کی بنا پر، یعنی کہ اے ڈی جو ہے تو متوازی ہے بی سی کے، تو ہم یہاں پر اس کی تعریف کی بنا پر یا تعریف کے مطابق ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اے بی سی ڈی یہ جو ضربۃ الاضلاع ہے وہ متوازی الاضلاع ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں بچوں یہاں پر، اور ہم دیکھیں گے کہ جس ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی ایک جوڑی متوازی اور متماثل ہو تب وہ ضربۃ الاضلاع جو ہے تو متوازی الاضلاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، یہاں پر سب سے پہلے شکل کا مشاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے دیا ہوا ہے یہاں پر کہ اے بی سی ڈی یہ ایک متوازی الاضلاع ہے، اور اس میں جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطع سی بی جو ہے تو متوازی ہے، یہاں پر سی بی یہ جو ہے تو متوازی ہے کس کے؟ ڈی اے کے، اس کے متوازی ہے، اور اسی طرح سے سی بی جو ہے تو متماثل ہے ڈی اے کے، ٹھیک ہے۔ سی ڈی جو ہے تو متماثل ہے سی بی جو ہے تو یہ متماثل ہے کس کے؟ ڈی اے کے، یعنی اس کے یہ متماثل ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اے بی سی ڈی یہ متوازی الاضلاع ایک ضربۃ الاضلاع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے عمل کریں گے، ہم نے یہاں پر ایک وتر کھینچنا ہے، جیسے کہ آپ اس شکل میں مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ بی ڈی جو ہے تو ایک وتر ہم نے یہاں پر اس طرح سے کھینچنا ہے،
اور اس کے بعد ہم یہاں پر ثبوت دیکھتے ہیں. تو ثبوت میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ دیا ہوا یہاں پر کہ سی بی متوازی ہے ڈی اے کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر دیا ہوا ہے. اور خط بی ڈی جو ہے تو خط تقاطع ہے، بی ڈی جو ہے تو یہ خط تقاطع ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ متبادلہ زاویے کے تحت کہ زاویہ سی بی ڈی جو ہے تو یہ متماثل ہوگا زاویہ اے ڈی بی کے. زاویہ سی بی ڈی یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ اے ڈی بی کے اس زاویے کے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر مزید آگے مشاہدہ کریں کہ جو مثلث یہاں پر دی ہوئی ہے مثلث اے ڈی بی اور مثلث سی بی ڈی، اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ دیا ہوا ہے کہ قطع جو سی بی ہے وہ متماثل ہوگا قطع اے ڈی کے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں کہ زاویہ سی بی ڈی متماثل ہوگا زاویہ اے ڈی بی کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ مشترک ضلع یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بی ڈی جو ہے تو مشترک ضلع ہے، تو مشترک ضلع قطع بی ڈی جو ہے تو متماثل ہوگا قطع ڈی بی کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے تو متماثلت کی ضلع آزمائش کے تحت ہم دیکھیں گے کہ مثلث سی بی ڈی جو ہے تو متماثل ہوگی مثلث اے ڈی بی کے. ٹھیک ہے، تو میم میم نون زاویے کے تحت ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہاں پر ملے گا کہ اس لیے کہ زاویہ سی ڈی بی متماثل ہوگا زاویہ اے ڈی بی کے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ قطع سی ڈی متوازی ہوگا قطع اے بی کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 2 یہاں پر ہمارا اس طرح سے بنے گا کہ متوازی خطوط کے لیے متبادلہ زاویوں کی آزمائش کے تحت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی میں یہاں پر دیا ہوا کیا ہے تو دیا ہوا یہاں پر کہ سی بی جو ہے تو متوازی ہے قطع ڈی اے کے. ٹھیک ہے، تو 2 کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 2 کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سی ڈی جو ہے تو قطع متوازی ہوگا کس کے قطع اے بی کے. ٹھیک ہے، تو تعریف کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو اے بی سی ڈی ہے یہ ضربات الاضلاع متوازی الاضلاع ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو امید کرتے ہیں بچوں یہاں پر کہ جو ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کسی ضربات الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں متماثل ہو تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کسی ضربات الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں کی جوڑیاں متماثل ہو تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی ضربات الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرے تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ضربات الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں کی ایک جوڑی متوازی اور متماثل ہو تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان مسئلوں کو ہم عام طور پر متوازی الاضلاع کے لیے آزمائشیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے. تو اب یہاں پر ہم ڈائریکٹ آتے ہیں بچوں ایکسرسائز پر. ٹھیک ہے، ایکسرسائز میں ہم یہاں پر دیکھیں گے ابھی جو کوشچن نمبر 1 ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ اے بی سی ڈی اے جو ضربات الاضلاع ہے یہ ایک متوازی الاضلاع ہے اور نقاط کیو پی بالترتیب ضلع اے بی اور ضلع ڈی سی کے وسطی نقاط ہیں. تب ثابت کیجئے کہ اے پی سی کیو متوازی الاضلاع ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے. تو یہاں پر آپ شکل کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اے بی سی ڈی یہ ایک متوازی الاضلاع ہے. ٹھیک ہے، اور متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلع جو ہے تو متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اے بی جو ہے تو متوازی ہوگا ڈی سی کے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر دیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اے پی جو ہے تو متوازی ہوگا سی کیو کے. اے پی جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ متوازی ہوگا سی کیو کے اس کے. ٹھیک ہے،
اے پی جو ہے یہ ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں اے پی یہ متوازی ہوگا کس کا؟ سی کیو کے، اس کے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے تو ایک ہی یہاں پر جو خط ہے اے پی بی اس میں اور سی کیو ڈی اس خط پر یہ واقع نقاط ہے نا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسے. تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر کہ متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلع جو ہے یعنی اے بی از اکول ٹو سی ڈی. ٹھیک ہے، تو طرفین کو ہم یہاں پر جو ہے تو 1/2 سے ضرب کرتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر کہ طرفین کو 1/2 سے ضرب کرنے پر ہمیں یہاں پر مساوات کیسے ملے گی؟ 1/2 اے بی برابر 1/2 سی ڈی. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں طرفین کو 1/2 سے ضرب کرنے پر. تو آپ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 2 ہمارا اس طرح سے بنے گا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ضلع اے بی کا وسطی نقطہ ہے نا. اے بی جو ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ پی ضلع یہ والا جو ہے تو اے بی کا وسطی نقطہ ہے. تو ہم دیکھیں گے 1/2 اے بی از اکول ٹو اے پی. اسی طرح سے کیو ضلع جو ہے تو سی ڈی کا وسطی نقطہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ 1/2 سی ڈی از اکول ٹو سی کیو. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 4 ہمارا جو بنے گا وہ مساوات نمبر 1 2 اور 3 کی بنا پر بنے گا. یعنی اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ اے پی برابر سی کیو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے جو ضربۃ الاضلاع اے پی سی کیو ہے اس میں جو مساوات نمبر 1 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ قطع اے پی متوازی ہوگا سی کیو کے. اسی طرح سے جو مساوات نمبر 4 ہے اس کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اے پی جو قطع ہے وہ قطع متماثل ہوگا قطع سی کیو کے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ کسی ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی ایک جوڑی متوازی اور متماثل ہو تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر اس لیے اے پی سی کیو یہ ایک متوازی الاضلاع ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہی ہمارا جواب ہوگا. اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن دیا ہوا ہے کہ جیسے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی آزمائش کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیجئے کہ ہر مستطیل جو ہے تو متوازی الاضلاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیا ہوا ہے جیسے سوال کے کوئی بھی مستطیل جو ہے تو متوازی الاضلاع ہوتا ہے، اسے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جیسے شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس شکل میں ہم دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اے بی سی ڈی یہ کیا ہے؟ ایک جو ہے تو مستطیل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر یہ دیا ہوا ہے. تو اس میں یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اے بی سی ڈی ضربۃ الاضلاع جو ہے تو متوازی الاضلاع ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں یہاں پر ثبوت کے اے بی سی ڈی یہ ایک مستطیل ہے اور مستطیل کے زاویے جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام زاویے جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قائمہ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جیسے زاویہ اے برابر زاویہ بی، زاویہ بی برابر زاویہ سی اور زاویہ سی برابر زاویہ ڈی. اور ہم دیکھیں گے یہ تمام زاویے جو ہے تو کتنے درجے کے ہوتے ہیں؟ 90 درجے کے ہوتے ہیں نا. تو ہر ایک زاویے ہر ایک کی پیمائش اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو کتنے مل رہی ہے ہمیں؟ یہاں پر 90 درجے مل رہی ہے نا. تو ٹوٹل کتنی ہو جائے گی؟ اے سی بی اور ڈی ان کی آزمائش ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی پیمائش کتنی ہے؟ 90 ڈگری ہے نا. تو ایک ضربات الاضلاع کے مقابل کے زاویے متماثل ہو تو وہ ضربات الاضلاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اے بی سی ڈی یہ ضربات الاضلاع ایک متوازی الاضلاع ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، اے بی سی ڈی یہ جو ہے تو ایک کیا ہوگا؟ یہ ایک متوازی الاضلاع ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے،
اب اس کے بعد ہم جو ہے تو کوشچن نمبر 3 پر آتے ہیں بچوں. یہاں پر دیا ہوا ہے کہ جی جو ہے تو یہاں پر نقطہ جی اس شکل میں آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مثلث ڈی ای ایف کا ہندسی مرکز ہے اور شعاع ڈی جی پر نقطہ ایچ اس طرح ہے کہ ڈی جی ایچ اور ڈی جی برابر جی ایچ. تو ثابت کیجئے یہاں پر کہ متوازی الاضلاع ڈی جی ای ایچ ایف یہ ایک متوازی الاضلاع ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے ثبوت سب سے پہلے دیکھنا ہے. تو ثبوت ہم نے یہاں پر لیا ہے کہ راس جو ہے تو فرض کیا کہ راس ڈی سے کھینچا ہوا وسطانیہ ای ایف کو ایم پر قطع کرتا ہے. کہاں قطع کرتا ہے؟ ایم پر. یعنی یہاں پر ہم دیکھیں گے یہاں پر ایم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایم پر قطع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیا ہوا ہے کہ جی جو ہے تو ہندسی مرکز ہے. ٹھیک ہے، جی یہ جو ہے تو ہندسی مرکز ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہندسی مرکز وسطانیہ کو 2:1 کی نسبت پر تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لیں گے ڈی جی کی نسبت جی ایم برابر 2:1 کی نسبت. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ڈی جی اپون جی ایم از اکول ٹو 2/1 اس طرح سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہماری مساوات نمبر 1 اس طرح سے بنے گی کہ ڈی جی برابر 2 جی ایم اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیا ہوا کیا ہے کہ ڈی جی برابر جی ایچ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو جی ایم ایچ ہے یہ کیا ہے؟ ایک ہی خط پر واقع نقاط ہے نا. جی ایم اور ایچ یہ جو ہے تو ایک ہی خط پر واقع نقاط ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ڈی جی برابر جی ایم جمع ایم ایچ. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1 کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 2 جی ایم برابر جی ایم پلس ایم ایچ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 2 جی ایم مائنس جی ایم از اکول ٹو ایم ایچ. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مساوات نمبر 2 کی بنا پر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مساوات نمبر 2 ہماری اس طرح سے بنے گی جی ایم برابر ایم ایچ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ضربۃ الاضلاع جی ای ایچ ایف میں کہ 2 کی بنا پر کہ قطع جی ایم متماثل ہوگا قطع ایم ایچ کے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے ایم قطع جو ہے تو ای ایف کا وسطی نقطہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ قطع ای ایم جو ہے تو متماثل ہوگا قطع ایم ایف کے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک ضربات الاضلاع کی وطر ایک دوسرے کی تنصیف کرے تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جی ای ایچ ایف جو ہے تو متوازی الاضلاع ہے. ٹھیک ہے، اور متوازی الاضلاع کے لیے یہ ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات. تو اس کے بعد ہم یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ متوازی الاضلاع کے چاروں زاویوں کے ناصفوں سے بننے والا ضربات الاضلاع مستطیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہم یہاں پر اس شکل کا مشاہدہ کر رہے ہیں بچوں. اس شکل میں دیا ہوا ہے کہ اے بی سی ڈی یہ ضربات الاضلاع ایک متوازی الاضلاع ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ زاویہ اے ڈی سی جمع زاویہ بی سی ڈی برابر 180 درجے ہے. ٹھیک ہے، تو متوازی الاضلاع کے متصلہ زاویے متمم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر رکن کو جو ہے تو اگر 1/2 سے ضرب کرنے پر ہمیں کس طرح سے مساوات یہاں پر ملے گی کہ 1/2 اے ڈی سی جمع زاویہ 1/2 زاویہ بی سی ڈی برابر 1/2 ضرب 180. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری مساوات نمبر 1 اس طرح سے بنے گی یہاں پر 1/2 زاویہ اے ڈی سی برابر پی ڈی سی. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر شعاع ڈی پی زاویہ اے ڈی سی کی تنصیف کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 1/2 زاویہ بی سی ڈی برابر زاویہ پی سی ڈی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ شعاع سی پی
زاویہ بی سی ڈی کی تنصیف کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ پی ڈی سی جمع زاویہ پی سی ڈی برابر 90 ڈگری. ٹھیک ہے, تو مساوات نمبر 4 ہماری جو ہے تو مساوات نمبر 1, 2 اور 3 کی بنا پر یہاں پر اس طرح سے بنے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلث پی ڈی سی میں زاویہ پی ڈی سی جمع زاویہ پی سی ڈی جمع زاویہ ڈی پی سی برابر 180 درجے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ جو ہے تو 180 درجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 4 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ پی ڈی سی کتنا دیا ہوا ہے 90 ڈگری ہے نا. ٹھیک ہے, تو جمع یہاں پر ہم نے لیا ڈی پی سی زاویہ برابر 180 درجے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ ڈی پی سی برابر 180 درجے مائنس 90 ڈگری. ٹھیک ہے, تو زاویہ ڈی پی سی برابر 90 ڈگری. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو یہاں پر اب دیکھیں گے یہاں پر ہم کہ زاویہ جو سی پی کیو ہے ایس پی کیو ہے وہ 90 ڈگری ہوگا, کیونکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی جو ہے یہ یہاں پر دیکھیے آپ ڈی ایس پی جو ہے تو یہ یہاں پر ایک ہی خط پر واقع نقاط ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ پی کیو سی جو ہے تو یہ بھی ایک ہی خط پر واقع نقاط ہے نا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو اسی طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 6 کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ایس آر کیو برابر 90 ڈگری. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اے ایس ڈی برابر جو ہے تو 90 ڈگری اور بی کیو سی زاویہ برابر 90 ڈگری. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمارے پوائنٹ نمبر 7 یہاں پر بنے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ پی ایس آر جو ہے زاویہ پی ایس آر یہ جو زاویہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زاویہ پی ایس آر یہ جو ہے تو برابر ہے اے ایس ڈی کے. اے ایس ڈی کے یہ جو زاویہ ہمارا بن رہا ہے یہاں پر اے ایس ڈی یہ زاویہ کی یہ زاویہ جو ہے تو برابر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے ایس ڈی برابر ہمیں کتنا ملا ہے 90 ڈگری اور زاویہ بی کیو سی برابر کتنا ہے 90 ڈگری ہے نا. تو راسی متقابلہ زاویہ میں ہم نے دیکھا کہ زاویہ پی ایس آر برابر زاویہ اے ایس ڈی ہے نا. تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ نمبر مساوات نمبر 7 کی بنا پر کہ زاویہ پی ایس آر برابر 90 ڈگری. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ اسی طرح سے زاویہ پی کیو آر برابر بھی کتنا ہوگا 90 ڈگری ہوگا ہے نا, اس طرح سے. تو یہ ہماری مساوات نمبر 9 اس طرح سے بنے گی. تو اب دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ جو ضربات الاضلاع پی کیو آر ایس ہے یہ جو ضربات الاضلاع کا مشاہدہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں یہ ضربات الاضلاع میں ہم دیکھیں گے کہ زاویہ ایس پی کیو برابر زاویہ ایس آر کیو برابر زاویہ پی ایس آر برابر زاویہ پی کیو آر برابر 90 ڈگری. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مساوات نمبر 5, 6, 8, 9 کی بنا پر ہماری تعریف یہاں پر تعریف کی بنا پر ہم یہاں پر کس طرح سے لکھیں گے کہ یہاں پر جو ضربات الاضلاع پی کیو آر ایس ہے وہ ایک مستطیل ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سوال نمبر 4 تھا اس طرح سے. ٹھیک ہے بچوں, تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. اب سوال نمبر 5 پر ہم یہاں پر آتے ہیں. یہ سوال آپ کو اپنے طور پہ خود حل کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ سوال آپ کو اپنے طور پر خود حل کرنا ہے. کوشش کیجئے ابھی اپنے طور پہ سوال نمبر 5 کو حل کرنے کے لیے اور ان تمام سوالات کی اور مسئلوں کو آپ کو اپنے طور پہ حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کیجئے. چلیے, السلام علیکم. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that
questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں، انہیں حل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے، اسے آپ کو پر کرنا ہے۔